بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خدائے بزرگ برتر نے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور رضا کا تاج پہنایا ہے۔ حضور آئے تو راہ حق پا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ چہروں سے جہالت کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اس کائنات میں بہت سی بہاریں مہکی، لیکن خزاں کا شکار ہو گئی۔ بہت سے سورج کے مانند ابھرے، لیکن فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ بہت سے چاند کے مانند چمکے، لیکن پھر گہنا گئے۔ بہت سے پھول کھلے، لیکن پھر مرجھا گئے۔ ہاں، ایک بہار ایسی آئی کہ جسے جانے بہارا کہیں، خزاں اس کے قریب نہ آ سکی۔ ایک سراج المنیر ایسا کہ غروب کی سیاہیاں اس سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ ہاں، طلعت زیبائی کا ایک ایسا پیکر کہ کوئی دھندلا کا سایہ اس کے جلووں کو گہنا نہ سکا۔ ایک ایسا رشک گلستاں کہ جس کے تلووں کو چوم لینے کا شرف رکھنے والی پتیاں بھی مرجھانے سے محفوظ رہیں۔ وہ جانے بہارا، سراج المنیر، فخر گلزار نبوت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے دلوں کے سرور، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون آیا کہ روح کائنات جھومنے لگی ہے؟ یہ کون آیا کہ حق کا پرچم چاروں طرف لہرا رہا ہے؟ کون آیا کہ کائنات میں روشنی کی ہر کرن وجود میں آ گئی ہے؟ یہ کون آیا کہ حوا کی بیٹی کے سر پر چادر رحمت ڈال دی گئی ہے؟ یہ کون آیا کہ باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے؟ یہ کون آیا کہ انسان کی خدائی کے خاتمے کی وعید سنائی جا رہی ہے؟ یہ کون آیا کہ رنگ و نسل کے بت پاش پاش ہو گئے ہیں؟ یہ کون آیا کہ جس کے آنے سے زمین پر عدل کا نفاذ ہوا ہے؟ یہ کون آیا کہ جس کے اسم غرامی کائنات کی ہر چیز زبان پر روا ہے؟ یہ کون آیا کہ جس پر خالق کائنات اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں؟ یہ کون آیا کہ جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے؟ سیرت نبوی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی وسعت لامحدود ہے۔ جس طرح پرندے آسمان پر اڑتے ہیں مگر اوجے سریا کو نہیں پا سکتے، اسی طرح سیرت نبوی بیان کرنے والا اپنی محبت، عقیدت اور ہمت کے مطابق پرواز تخیل کی تیزی کے باوجود سیرت کے کسی ایک پہلو پر بھی سیر حاصل روشنی نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان نے نبی پاک کی حیات مبارکہ کا ذکر محبت و عقیدت میں ڈوب کر کچھ اس طرح ادا کیا کہ تحریروں میں جان بڑھ گئی اور الفاظ بولنے لگے۔ خدا کی توحید کا وہ پیغام لائے، جہاں کے لیے دین اسلام لائے، دیا علم و حکمت، جہالت مٹائی، اخوت بڑھائی، شرافت سکھائی، صداقت کی دنیا کے وہ انتہا ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی ولادت کا دن وہ مبارک دن ہے جس کا ہر لمحہ دل کو سکون کے لازوال دولت عطا کرتا ہے۔ چاند کے نمودار ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، ظلم کے پردے جاگ ہو رہے ہیں اور جنت النعیم سے ٹھنڈی ٹھنڈی مشک بڑی ہوائیں آ رہی ہیں، رحمت کے بادل چھا رہے ہیں، چمن انسانیت میں بہار آ رہی ہے۔ دنیا میں اگر آج مسلمانوں کا وجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض ہے۔ اگر آج سچائی اور نیکی کا کلمہ ہمارے سینوں میں ہے تو اسی ہستی سے ہے، اور اگر آج ہمارے دلوں میں حیا کے ولولے کروٹ لے رہے ہیں تو وجہ یہی ہستی ہے۔ نبی پاک کے گھرانے کو اللہ پاک نے بے شمار عظمت و تقدس سے نوازا ہے۔ اس گھر کے ذرہ ذرے کو نبی پاک کے پاک قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل ہے۔ اس کی فضا نبی پاک کے جسم اطہر سے معطر ہے۔ اس کے در و دیوار نبی پاک کے نور و مبین سے روشن ہے۔
یہی آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جس نام کا سکہ پوری دنیا میں چلا، لیکن آج ان کی ولادت کی خوشی کا طریقہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسی عقیدت سے ان کا ذکر ہو کہ لفظ لفظ سے ادب کی جھلک نظر آئے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک الفاظ وضو نہیں کرتے ہم آپ کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کی شان اقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر و نعت کی محفلیں سجائی جائیں، لیکن ان مقدس ہستیوں اور مقدس مقامات کی توہین نہ کی جائے۔ جان لیجئے یہ وہ مقامات ہیں جہاں ملائکہ بھی ادب سے پیش ہوتے ہیں۔ براہ مہربانی ذکر و نعت کی محفلیں ان کی شان اقدس اور ادب کو سامنے رکھ کر کیجیے۔ لطف خیر الورا دیکھتے ہیں، وہاں ذکر صلی اعلیٰ دیکھتے ہیں، یوں آنکھ کو ہم بند کر کے ہمیشہ دیار حبیب خدا دیکھتے ہیں۔ بسا ہے نگاہوں میں روزہ نبی کا، عقیدت سے اہل وفا دیکھتے ہیں۔ پیش آتے ہیں ادب سے وہاں ہم، جہاں پر آپ کا نقش پا دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔